کرسی کی ایک اس کا حصہ ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ولی اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم، انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ ظلمت اور تاریکی سے اگر اللہ اہل ایمان کو نکالتا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ اہل ایمان ظلمت اور تاریکی میں کیسے ہوتے ہیں؟ تاریکی اور ظلمت میں تو اہل کفر کو ہونا چاہیے۔ آگے ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی یا ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہے۔ طاغوت یعنی اللہ کے مقابلے میں سر اٹھانے والی ہر قوت، ہر طاقت، چاہے وہ بادشاہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ابلیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ خانوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ چودھریوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سرمایہ داروں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی سیاستدان کی صورت میں ہو، جو بھی اللہ اور اس کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ طاغوت ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم، ان کو نکالتا ہے یا نکالتے ہیں۔ کہاں سے؟ من النور، نور سے۔ کہاں پھینکتے ہیں؟ الی الظلمات، ظلمات میں پھینک دیتے ہیں۔ پہلے حصے میں کہا، آیت میں ذرا غور کیجئے گا، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ آواز نہیں آ رہی، توجہ دیجئے۔ آیت کے پہلے حصے میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمت سے نکالتا ہے۔ یخرجونہم من الظلمات الی النور، اور نور میں داخل کرتا ہے۔ اور جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ ان کو نور سے نکالتا ہے، ظلمت میں ڈال دیتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اہل ایمان کیا ظلمت میں تھے کہ انہیں ظلمت سے نکالا جا رہا ہے؟ اور اہل کفر کیا نور میں تھے کہ انہیں نور سے نکالا جا رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ کفر خود ظلمت ہے، ایمان خود نور ہے۔ جو ایمان لایا وہ تو نورانی ہو گیا، جس نے کفر اختیار کیا وہ تو ظلمانی ہو گیا، تاریکی اس کا مقدر ہے۔ تو پھر کیوں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اس کا ولی اللہ ہے، اس کو ظلمت سے نکالے گا، نور میں داخل کرے گا، اور جو کافر ہوا وہ اس کے اولیاء، اس کے ولی طاغوت ہیں، اور طاغوت کیا کرتے ہیں؟ ان کو نور سے نکالتے ہیں، ظلمتوں میں ڈالتے ہیں۔ ایک دفعہ یہی آیت امام صادق آل محمد کی بارگاہ میں ایک صحابی نے پڑھی۔ جب پڑھی تو امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، یہ آیت پہلا حصہ مومنین کے بارے میں ہے، اگلا حصہ کفار کے بارے میں۔ تو کہا کہ اگر پہلا حصہ مومنین کے بارے میں ہے جس کو تم مومن سمجھتے ہو، تو پھر مومن کب ظلمت میں ہوتا ہے کہ اس کو ظلمت سے اللہ نکالے؟ اور اگر دوسرا حصہ کفار کے بارے میں ہے تو وہاں پر کہتا ہے کہ کافر نور میں ہو تو ان کو اللہ اس نور سے نکالتا ہے، ظلمت میں بھیجتا ہے۔ تو کفار یا اہل کفر کب نور میں ہوتے ہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟
اور بڑا ہی گہرا سوال ہے، توجہ ہے آپ کی؟ بڑا ہی گہرا سوال ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر سنو، جب صحابی نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ حافظ علم رسول اللہ ہیں، آپ وارث علوم نبی کریم ہیں، آپ کے خاندان سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، لہذا آپ وہ ہیں جن کا کوئی معلم نہیں ہے، مدرس نہیں ہے، سکھانے والا نہیں ہے، لہذا آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آیت سے مراد کیا ہے۔ فرمایا پھر غور سے سنو، اللہ نے اپنے آپ کو ولی قرار دیا ان اہل ایمان کا جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ کہا، اور کہہ کر دین کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اللہ ان کا ولی ہے، لیکن جب تک علی کی ولایت پر ایمان نہ لایا جائے وہ ابھی تاریکی میں ہے۔ جب تک علی کی ولایت پر ایمان نہ ہو اس وقت تک وہ تاریکی میں ہے۔ جب کوئی شخص کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبودیت کو نہیں مانتا، جب کہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی رسالت کی میں گواہی دیتا ہوں، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ رسول کے جانشین علی کی ولایت و امامت کی بھی گواہی دے۔ جیسے ہی وہ گواہی دیتا ہے میں اس کو تاریکیوں سے ایمان کی وادیوں میں داخل کر دیتا ہوں۔ کیا اس کی کوئی قرآنی دلیل بھی ہے؟ ہاں، خود یہ آیت خود دلیل ہے، اس کے علاوہ بھی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقالت الاعراب آمنا، اعراب اور بادیہ نشینوں نے آ کر رسول اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے، کیا کہتی ہے؟ قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام کو تو قبول کیا ہے، لیکن ولا یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کب داخل ہوگا؟ جب کل ایمان پر ایمان قائم ہو جائے، اور کل ایمان علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ اللہ نے فرمایا کہ کفار کو اللہ ایمان سے، روشنی سے نکالتا ہے اور ظلمتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ تو کافر کب ظلمتوں میں ہوتے ہیں؟ کافر جب لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، تو وہ تو مسلمان ہو جانا چاہیے، اس کو اہل ایمان ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو غور سے سنو، اگر کوئی شخص علی کی ولایت کو چھوڑ دے تو بظاہر وہ مسلمان ہے، لیکن ولایت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ اللہ کی ولایت سے باہر نکل گیا اور کفر کی ولایت میں داخل ہو گیا ہے، طاغوت کی ولایت میں داخل ہو گیا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، انما ولیکم اللہ، اللہ آپ کا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول آپ کا ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ولی ہیں جن کے دل ایمان سے پر ہیں، جو سراپا ایمان ہے، جو سراپا ایمان ہے۔ یہ جو سراپا ایمان ہے وہ کون ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب کو مرحب کے مقابلے میں بھیجتے ہیں
تو کیا فرماتے ہیں؟ شیعہ اور سنی سب کا اتفاق ہے اس پر کہ فرماتے ہیں کہ بار الہ اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو کل ایمان ہے، اور اس کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں جو کل کفر ہے۔ اس لیے جس نے علی کو مانا اس نے کل ایمان کو مانا، اور جس نے علی کو چھوڑ دیا چاہے لاکھ لا الہ الا اللہ کہے، اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔